فضلا بید اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بہت بلند ہے ذرا زمین کی آوازوں کو اونچا کریں, آوازوں کے ساتھ ذرا ہاتھوں کو بلند کریں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. جل جلالہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ. نعرہ حیدری. یا علی. یا علیت کریم فی سبیل اللہ. حسینیت, یزیدیت, مرد آباد. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے, بات شروع کی جائے. بسم اللہ بسم اللہ. سب سے پہلے آج کی صف ماتم اور آج کی صف عزا اور آج کی صف ولا اور آج کی صف معرفت پر اور آج کی صف انتظار پر اور آج کی صف قبولیت پر اور آج کی صف نماز عشق پر درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا متدبر انعام و مدبر امور وہ حقیقی آیت اللہ, وہ حقیقی حجت اللہ, وہ حقیقی حجت والاسلام والمسلمین غیبت سے پردہ ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجا کر کے کائنات کو بتلائے کہ علی کل بھی واجب تھا, علی آج بھی. یا علی. جو آپ کی ہو گئی. بسم اللہ بسم اللہ. کوئی لمبی جوڑا نہیں, کوئی لمبی جوڑی تمہید نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ الحدید سے آیت نمبر 119 پڑھنے کا اشارہ حاصل کیا. بے شک. ارشاد عزت ہو رہا ہے, ارشاد خداوندی ہو رہا ہے, کل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. کل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. توجہ نہیں کی, خدا فرما رہا ہے کہ فضل صرف ید اللہ کے پاس ہے. ماشاءاللہ. علی والے بیٹھے علی علی بنتا ہے نا. فضل ید اللہ کے پاس ہے, ید اللہ کے پاس. بے شک. آج کی اس مجلس سے پاک میں فضائل سے لے کے مسائل تک جو میں نے ذکر کرنا ہے صرف سرکار وفا کا کرنا ہے. ماشاءاللہ. جہاں جہاں تک تشریف فرما ہے, جہاں جہاں تک آپ تشریف رکھتے ہیں, ذہن سے ہر بوجھ ہٹا دیجئے, مودت کا پیمانہ ہاتھ میں تھام لیجئے. جو بھیجوں وصول کر لیجئے, جو بھیجوں وصول کر لیجئے, لوہے دل پہ لکھ لیجئے. بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اتنا ضرور بولنا ہے کہ مجھے بھی پتہ چل جائے, مجھے بھی یقین آ جائے کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں ہے, بلکہ سرکار وفا کی ذات کو سجدہ کرنے والوں سے ہے. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے محترم سامعین گرامی, اگر خدا فرما رہا ہے کل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء, کہ ہم نے فضل صرف ید اللہ کے پاس ہے. کہہ دو میرے حبیب اپنی پکیزہ زبان سے کہ فضل صرف ید اللہ کے پاس ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آنے جانے کا ذرا سلسلہ ختم کر دو, بڑا مہربانی صلوات و آواز سے بولا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کہ کون کہہ رہا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے. کون خدا, کون اللہ؟ وہی اللہ جو رحمان بھی ہے, جو رحیم بھی ہے, جو جبار بھی ہے, جو ستار بھی ہے, جو حی بھی ہے, جو قیوم بھی ہے, جو حنان بھی ہے, جو منان بھی ہے, جو غنی بھی ہے, جو ولی بھی ہے, جو جلی بھی ہے, جو صرف رحمان ہی نہیں, جو صرف رحیم ہی نہیں, جو صرف جبار ہی نہیں, وہ صرف ستار ہی نہیں, وہ صرف حی ہی نہیں, وہ صرف قیوم ہی نہیں, وہ صرف غنی ہی نہیں, وہ صرف ولی ہی نہیں, وہ صرف جلی ہی نہیں. وہی خدا جو
رحمان و رحیم جبار ستار حی قیوم کے علاوہ علی بھی ہے. توجہ نہیں کیا آپ لوگوں. وہ خدا فرما رہا ہے میرے حبیب اپنی پکیزہ زبان سے کہہ دو فضل ید اللہ کے. چلو ترجمہ میں ایسے کر دیتا ہوں. میں نے پہلے کہا فضل ید اللہ کے پاس ہے. اب میں کہتا ہوں فضل ید اللہ کے ہاتھ میں. فضل ید اللہ کے پاس ہے. میں نے پہلے کہا فضل ید اللہ کے پاس ہے. اب میں نے کہا فضل ید اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اب یہ عالم اسلام کی مرضی ہے. اسلام پڑھنے والوں ان کو ہاتھوں والا اللہ پسند ہے یا اللہ کے ہاتھ پسند ہے؟ خدا فرما رہا ہے فضل ید اللہ کے پاس ہے. آج کی مجلس میں نے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ صرف فضل ہی نہیں ہے, وہ ابو الفضل ہے. وہ کیا ہے؟ ابو الفضل ہے. تو میرے محترم سامعین گرامی, کل اب لوگوں کا یہ ذہن ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو سرکار وفا کا لقب ہے, کنیت ہے ابو الفضل, کنیت ہمیشہ بڑے بیٹے کے نام سے ہوتی ہے. جن اپنے بیٹے کے نام سے ابو الفضل پہچانے جاتے ہیں, ہر کس ایسے نہیں. آخر سرکار وفا کو ابو الفضل کہا کس نے, کب سے کہا گیا, کیوں کہا گیا, کس مقام پہ کہا گیا, کس تاریخ پہ کہا گیا, کس وقت کہا گیا؟ سنو گے. مدینے کا شہر ہے, محلہ بنو ہاشم ہے, صحن علی اور بدول ہے, 4 شعبان ہے. توجہ نہیں کی آپ لوگوں نے. میں نے کہا صحن علی اور بدول ہے, 4 شعبان ہے. جناب ام البنین کی گود میں قرآن کے وفا نے آنکھ کھولی, قرآن کے مرکز نے آنکھ کھولی, وفا کے مرکز نے آنکھ کھولی, قرآن کے مرکز نے آنکھ کھولی, قرآن کے وفا نے آنکھ کھولی. اب فضہ دھوڑتی ملکہ زنجبہ دھوڑتی مسجد میں آتی ہے. خیبر شکر مسجد میں ہوتے ہیں. بی بی آ کے کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی آپ کو مبارک ہو, یا علی آپ کو مبارک ہو. وہ آ گیا ہے جس کے آپ منتظر تھے. کون علی, کون علی؟ وہی علی جو وجہ اللہ بھی ہے, جو عین اللہ بھی ہے, جو عزم اللہ بھی ہے, جو لسان اللہ بھی ہے, جس کی آنکھ اللہ کی آنکھ, جس کی زبان اللہ کی زبان, جس کے کان اللہ کے کان, جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ, جس کی زبان اللہ کی زبان. صرف بات یہاں پہ آگے ہی ختم ہوتی. کون علی؟ وہی علی جس کا انتظار مصطفیٰ کرے, جس کا انتظار پڑھتے میں کبریا کرے, وہ علی عباس کا منتظر ہے. واہ واہ واہ. اب علی اٹھے. میں نے کہا علی اٹھتے ہیں مسجد سے, گھر آتے ہیں. شام والی بی بی نے عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. شام والی بی بی سے ہاتھوں سے وصول کیا. علی نے اپنی لسان اللہ والی زبان سے زبان نکالی. عباس کی آنکھوں پہ پھیری, لبوں پہ پھیری, کانوں پہ پھیری. واہ واہ واہ. آپس شریکت الحسین نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ زبانیں کیوں پھیر رہے ہیں؟ کہا بیٹی کہاں پھیری؟ کہا بابا لبوں پہ پھیری, آنکھوں پہ پھیری, کانوں پہ پھیری. کہا بیٹی لبوں پہ اس لیے پھیری تاکہ حق بولے, ہاتھوں پہ اس لیے پھیری تاکہ ہاتھ حق کرے, آنکھوں پہ اس لیے پھیری تاکہ حق دیکھے, کانوں پہ اس لیے پھیری تاکہ حق سنے. بسم اللہ کی برکت شریف فرمائیں. تو میرے محترم سامعین گرامی, کل ان کی اماں نے کہا بابا میری اماں اپنی زندگی میں اس کا نام اس کو دے گئی تھی, اس کا نام عباس رکھی تھی. میری خواہش ہے میرے بھائی کو آپ بھی کوئی لقب دے, میرے بھائی کو آپ بھی کوئی نام دے. علی چونکہ عباس کی پیشانی چوم کے فرمایا تیری اماں نے اسے عباس کہا, علی نے اسے ابو الفضل کہا. واہ واہ. تو میرے محترم سامعین گرامی, کل وقت ہوتا تو میں تفصیل سے فضائل آپ کو سناتا. جتنے انبیاء گزرے یا جتنے اولیاء گزرے, جو وہ کچھ کرتے تھے, بس اتنا ہی کہوں گا, جو کچھ وہ کرتے تھے وہ کیا تھا؟ فضل تھا. عباس ابو الفضل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حسین سے نہیں مانگنا, ہم نے عباس سے نہیں مانگنا, ہم نے حسین سے مانگنا ہے, ان ایسے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ باب الحسین کون ہے.
باب الحسین عباس ہے، عباس رستہ دے گا تو حسین تک پہنچو گے، عباس اگر رستہ نہیں دے گا تو حسین تک نہیں پہنچو گے۔ حسین تک پہنچنے کے لیے رستہ عباس ہے، عباس تک پہنچنے کے لیے رستہ علم ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اس علم کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ ہم پاکستان کا جھنڈا پاکستان میں، انڈیا کا جھنڈا انڈیا میں، ہر ملک کا جھنڈا اس کے اپنے اپنے ملک میں، واحد علم عباس ہے جو پوری کائنات میں لہراتا ہے، بتاتا ہے یہ اسلام کا پرچم ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ یاد رکھنا اسلام پورے والوں کربلا میں جب تک یہ علم سلامت رہا، یہ علمدار سلامت رہا، آقا زادیوں کے برگے بھی سلامت رہے اور حسین کی قبر بھی سلامت رہی، سکینہ کے دور بھی سلامت رہے اور خیمے بھی سلامت رہے۔ بس دو کے دو فکریں پڑھوں گا اس سرکار مفاق بس کی تشریف فرمائیں، زیادہ وقت نہیں ملتا۔ جب سب شہزادے شہید ہو گئے نا سلام پورے والوں، جب سب شہزادے، عباس چلتے چلتے نواب کربلا کے خیمے میں آ کے کہتے آقا اب عباس سے نہیں دیکھا جاتا، اب عباس کو اجازت دے دے۔ رونے والوں ابھی عباس نے اجازت کا نام لیا کہ عباس کے گوشہ مبارک میں سکینہ بنت حسین کے رونے کی آواز آئی، سسکینوں کی آواز آئی۔ ایک دفعہ تیرے مولا عباس کو اجازت لینا بھول گئی۔ عباس چلتے چلتے سکینہ کے خیمے میں آئے، کہا سکینہ کس نے بلایا؟ ابھی تو تیرا غازی زندہ ہے۔ سکینہ نے خشک مشکیزہ آگے کر کے کہا چچا غازی دیکھ میرا بھیا علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، چچا جلدی کر پانی لیا۔ کہا تیرا پاپا مجھے اجازت نہیں دیتا۔ جب کہا نا تیرا پاپا مجھے اجازت نہیں دیتا، سنو اس سے یہ زادی نے کیا جواب دیا۔ کہا میرا پاپا آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ کہا چچا غازی ذرا تلوار کو نیام سے باہر نکال۔ رونے والوں عباس نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا کہ سید زادی نے اپنی ننھی انگلیاں تلوار کی نوک سے مس کی، مشق پہ لکھا سقائے سکینہ۔ اللہ اکبر۔ مشق پہ کیا لکھا؟ سقائے سکینہ۔ کہا جا چچا چلے جا، اب میرا بابا تجھے واپس نہیں بھیجے گا، جواب نہیں بھیجے گا۔ کہا سکینہ میں اکیلے نہیں جاؤں گا، تو میرے ساتھ چلے گی۔ دونوں چچیا دونوں بھتیجی اور چچا چلے، آگے آقا کے خیمے میں آئے۔ حسین نے پوچھا سکینہ تیرا بھائی کتنی دیر کا ہے؟ کہا میرا بھائی 6 ماہ کا ہے۔ کہا اگر تیرا 6 ماہ کا ہے نا تو میرا 32 سال کا بھی ہے۔ لیکن سکینہ اب حسین کو یقین آ گیا، نہ تیرا 6 ماہ کا بچتا ہے نہ میرا 32 سال کا بچتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی حق ہے آوازیں بلند کرنے کا۔ رونے والوں حسین نے کہا عباس تیری اجازت میرے پاس نہیں ہے، تجھے رخصت میں نے نہیں کرنا۔ کہا آقا صبح سے لے کے اب تک جس کو بھی رخصت کیا آقا آپ نے کیا۔ آقا آپ ہمارے قافلے کے سالار نہیں، آپ ہمارے وقت کے امام نہیں، اگر آپ نے سوا رخصت نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ رونے والوں شبیر کی چیخ نکل گئی۔ کہا عباس اگر سن سکتا ہے تو سن لے، تجھے رخصت وہ ہی کرے گی جو تیرے آسرے سے بقیہ چھوڑ رہی ہے، آئے آئے، جو تیرے آسرے سے مدینہ چھوڑ رہی ہے، جو آدھے آسرے سے محلہ بنو ہاشم چھوڑ رہی ہے۔ رونے والوں عباس چلتے چلتے شریک ابو حسین کے خیمے میں آئے، آیت تطہیر پڑھی، ابھی آیت تطہیر مکمل نہ ہوئی، ہونے کی اماں مصلی پہ کر گئی میرا غازی ہے، میرے بابا کی شکل والا غازی ہے۔ رونے والوں بس اتنا ہی سننا تھا، بس اتنا ہی سننا تھا۔ رونے والوں کہا غازی ہے تو اندر آ جا، بہنوں سے تو کوئی پردہ نہیں نہ کرتا۔ رونے والوں عباس کس انداز میں آئے؟ عباس کی نظر نیچے جھکی ہوئی ہے، سر نیچے جھکا ہوا ہے کہ بہن نے بھائی کی گردن میں باہیں ڈالی، بوسہ دیا۔ کہا غازی کیسے آیا ہے؟ کہا علی کی بیٹی آج غازی تجھ سے کچھ مانگنے آئے گا، آج غازی تجھ سے کچھ مانگنے آئے، عطا کرے گی نا؟ کہا عباس حکم کر، تیرے آسرے سے میں بقیہ چھوڑ رہی، تیرے آسرے سے میں مدینہ چھوڑ رہی، عباس تیرے پہ آسان بہت ہے۔ کہا بتا عباس مانگ مانگ مانگ، علی کی بیٹی تجھے عطا کرے گی۔ کہا آقا ذاتی مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہے، کہا مجھے موت کی اجازت ہے۔ رونے والوں کو جملہ کہنا تھا کہ مقتل والے لکھتے ہیں کہ
یہ کہنا تھا کہ موت کی سردی علی کی بیٹی کے چہرے پہ چھا گئی. علی کی بیٹی 3 دفعہ کھڑی ہوئی, 3 دفعہ زمین پہ گر گئی. کہا عباس تو نے پہلی دفعہ کچھ مانگا ہے تو مانگی مجھ سے موت ہے. عباس ذرا صبر کر, ابھی میں تیری اجازت کا انتظام کرتی ہوں. کہا اما فضا, آپ کے زمانے کی بطول ہمیشہ آپ کو کہتی رہی کبھی مستور ہو کے اونچا نہ بولنا, کبھی مستور ہو کے تیز نہ دھوڑنا. اما آج علی کی بیٹی اپنے جملے واپس لیتی ہے. اما جتنا اونچا بول سکتی ہے بول, اما جتنا تیز چل سکتی ہے چل. اما ایک ایک بیوی کے خیمے میں جا کے صدا دے, جس نے زینب کا اجڑنا دیکھنا ہے وہ زینب کے خیمے میں آ جائے. رونے والوں فضا کا ابھی اعلان مکمل نہ ہوا, 120 مستورات علی کی بیٹی کے خیمے کی طرف دھوڑتی آئی. منظر کیا تھا اسلام پڑے والوں, آگے آگے مائیں تھی, پیچھے پیچھے بچے تھے. آگے آگے مائیں تھی, پیچھے پیچھے بچے تھے. بچے ہر قدم پہ پوچھتے تھے اما کون سے خیمے میں پانی آیا ہے, اما کون سے خیمے میں پانی آیا ہے. مائیں جواب دیتی تھی پانی نہیں آیا, علی کی بیٹی اجڑنے والی ہے. اور پانی نہیں آیا, علی کی بیٹی کا برقع اجڑنے والا ہے. رونے والوں ارد گرد تمام مستورات آل محمد جمع ہو گئی. درمیان میں دونوں بہن بھائی ہے. ایک دفعہ سیدزادی نے عباس کو دیکھا, پھر کھڑی ہوئی مستورات کو دیکھا, بہنوں کو دیکھا, حوصلے میں رہی. کنیزوں کو دیکھا, حوصلے میں رہی. بیٹیوں کو دیکھا, حوصلے میں رہی. جب علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی نا اپنی بھابھیوں کے چہرے پہ, اب علی کی بیٹی کے ہاتھ وہاں جڑ گئے. کہا بھائی بابا کی بہو, علی کی بہو, جو وطن سے علی کی بیٹی تم سے وعدہ لے کے آئی تھی نا, وہ وعدہ آج واپس لیتی ہے. آج میرے پردوں کا ضامن جا رہا ہے, آج میرے بابا کا ہم شکل جا رہا ہے. کہا غازی, اس کے بعد کہا غازی تمہیں میدان میں جانے کی اجازت مانگی نا, جا. علی کی بیٹی نے تجھے اجازت بھی دے دی. کہا جا عباس, وہ میدان ہے, جا میدان جانے, تو جانے, میں جانوں. شام کے بازار جانے, شام کے دربار جانے, شام کی گلیاں جانے. کہا عباس میدان میں جانے سے پہلے علی کی بیٹی کی ایک حسرت پوری کر. کہا حکم رسول زادی. کہا عباس تیری شکل میں مجھے بابا علی کا چہرہ نظر آتا ہے. کہا زینب نے آج تک اپنے بابا کو گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. عباس مہربانی کر اپنا گھوڑا اندر لے کے آ, میرے سامنے گھوڑے پہ سوار ہو. میں دیکھوں زینب کا بابا کیسے سوار ہوتا تھا, میں دیکھوں زینب کا بابا کیسے گھوڑی لگاتا تھا. رونے والوں بس اتنا ہی سننا تھا. عباس اپنا زلجنا اندر لے آئے. عباس سوار بھی ہوئے. عباس کے ہاتھ میں گھوڑے کی بھاگ ہے. عباس کبھی گائے دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں, کبھی گائے دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں. علی کی بیٹی کہتی ہے عباس ہو جا گھوڑے پہ سوار, اب کیوں نہیں ہوتا. رونے والوں شیر خدا کے شیر کی چیخ نکل گئی. کہا آقا زادی, جب تیرا غازی پہلے سوار ہوتا تھا نا گھوڑے سے, کہیں سے اکبر چڑھانے آتا تھا, کہیں سے اولا محمد چڑھانے آتے تھے, کہیں سے قاسم چڑھانے آتے تھے. آج تیرا غازی اتنا گزر گیا, اب غازی کو چڑھانے والے بھی سلامت نہ رہے. رونے والا عباس کا جملہ مکمل ہوا تو مہدی والے ہاتھ بلند ہوئے. کہا چچا غازی قاسم کا انتظار نہ کرے, اور قاسم کی بیوہ حاضر ہے, چچا تیری کبرا حاضر ہے, قاسم کا انتظار نہ کرے, اور قاسم تو مارا گیا ہے. رونے والوں شیر خدا کے شیر گھوڑے پہ سوار ہوئے. عباس نے خیمے میں اپنے زلجنا کو چکر لگوانا شروع کیا. جب 30واں چکر لگوایا نا, ایک 4 سالہ معصومہ دھوڑتے دھوڑتے عباس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے, کہا چچا غازی یا میدان میں چلے جاؤ
شامیوں نے خارجیوں نے حسین کو دلاسا دیا تھا، حسین کو پرسہ دیا تھا۔ مقتل کی کتابیں گواہ ہے، جس وقت حسین عباس کے لاشے پہ جا رہے تھے، کوئی کوفی کوئی شامی حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالتا تھا، اور کوئی حسین کو تماچا مارتا تھا، کوئی حسین کو نیزہ مارتا تھا، اور جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ گرم ریت اٹھاتا تھا، قریب کے زخموں پہ مارتا تھا۔ رونے والے عباس کے لاشے پہ پہنچنے سے پہلے شامیوں نے کوفیوں نے عباس کے جسم کے 4 حصوں کے تقسیم کر دیے تھے۔ صرف حصے تقسیم نہیں کیے، صرف کمال نہیں کیا غازی کو، بلکہ شامی حرامی عباس کے بدن کے ٹکڑے ہوا میں اڑا اڑا کے ہنس ہنس کے کہہ کے لگا کے کہتے تھے لوٹ لیا ہم نے زینب کا پردہ، وہ توڑ دی کمر حسین کی، وہ چلا دیے خیمے۔ السلام